جی ناظرین، ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کا جو احتجاج شروع ہوا ہے۔ یہ جو حافظ نعیم صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے کال دی ہوئی تھی، وہ پشاور، لاہور، کراچی میں مظاہرے کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کو کم کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کم کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ جو عوام کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ سلمان بھائی سے ہم یہی سوال پوچھنے جا رہے ہیں کہ کیا یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اپنے لیول پر واپس آ جائیں گی؟ جی سلمان بھائی۔ جی فیصل بھائی، اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی، جو اپوزیشن میں کچھ جماعتیں تو حکومت میں ہے، وہ تو احتجاج یعنی کہ کیا بلاول بھٹو صاحب نے الیکشن پر جو آزاد کشمیر کے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی عوامی مسائل پر آج تک کوئی جو ہے وہ نہ ہی احتجاج کیا، نہ ہی سڑکوں پہ آئے، نہ ہی کوئی مطالبہ کیا۔ اب موجودہ حالات میں صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ ایسی سیاسی جماعت نظر آ رہی ہے پورے ملک میں جو حکومت کے خلاف جو ہے مسلسل سڑکوں پر ہے، اور اپنے کارکنان کو وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ وہ عوامی مسائل پر ہر یونین کونسل سے لے کر ملک گیر احتجاج تک وہ کریں۔ اور ان کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ پچھلی دفعہ جب پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو کمی لائی گئی حکومت کی طرف سے، وہ ان کے احتجاج پر وہ حکومت نے پریشر میں آ کر اور وہ قیمتوں میں کمی کی ہے۔ تو کل انہوں نے پشاور میں بھی دھرنا دیا ہے، کراچی میں گورنر ہاؤس کا جو وہ کیا ہے محاصرہ کیا ہے، لاہور میں وزیر اعلیٰ کا جو ہاؤس ہے اس کی بھی انہوں نے کیا ان کے احتجاج وہاں پہ بھی۔ تو آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات کہ کیسا اثر انداز ان کا احتجاج تھا؟ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں نا اس وقت چاروں صوبوں میں جو 5 چلے، گلگت بلتستان بھی لگا لیں یا آزاد کشمیر بھی کر لیں، ان میں تمام میں جو حکومتیں ہیں وہ مختلف پارٹیوں کی ہے۔ اب پنجاب میں جیسے نون لیگ کی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، سرحد جو خیبر پختونخوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اسی طرح بلوچستان میں ان کی اپنی جو پارٹی ہے ان کی ہے، گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات واقعات یہ ہے کہ جو پارٹیاں حکومت میں شامل ہیں اور صوبوں کی حکومتیں ان کے پاس ہیں، تو ان کو تو کچھ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے اسی لیے اس گورنر ہاؤس کے باہر بھی گئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی گئے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اور جو پارٹیاں حکومتوں میں شامل ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ باہر نکلیں اور عوامی ایشوز پر احتجاج کریں، جس سے عوام کو یہ پتہ لگے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی سیاستدان موجود ہیں جنہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ووٹ لے کر اپنے گھروں میں جا کر سو نہیں جاتے، ان کے مسئلے مسائل پر وہ باہر نکلتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ احتجاج کا کیا اس کا وہ نکلتا ہے نتیجہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو مہنگائی جو ہے، جو عوام کا ایشو ہے، یہ کسی بھی پارٹی کا اپوزیشن میں ہو تو نیریٹو ہے، لیکن جب وہ حکومت میں آتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ مہنگائی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو کیا جماعت اسلامی اتنا مؤثر جو احتجاج کر سکے گی کہ یہ پارٹیاں جو حکومت میں ہیں وہ اس کے ساتھ مذاکرات کرے اور قیمتوں کو اپنے لیول پہ لائیں؟ یہ کیا اتنا مؤثر احتجاج ہوگا؟ جی بالکل، آپ کا سوال جو سوال ہے اس میں جواب بھی ہے کہ جو سیاسی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، اگر وہ جب وہ اپوزیشن میں تھی تو انہی کے لیڈران لوگوں کو سڑکوں پر کہتے تھے آ جاؤ، اور ان کے ہاتھ میں پیٹرول کی جو ہے قیمتوں کے بل بورڈ ہوتے تھے، اور وہ سبزیوں، دالوں، گھی اور چینی کے ریٹ بتاتے تھے کہ یہ فلاں حکومت میں اتنا ریٹ بڑھ گیا، اگر ہماری حکومت ہوگی تو ریٹ یہ آئے گا۔ ایک ہمارے جو موجودہ کہہ لیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلانات کر دیے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو پیٹرول 120 روپے ہو جائے گا اور اس کا یہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ تمام دعوے ان کے ہوا ہو گئے ہیں۔ اسی لیے حالات اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو احتجاج ہے وہ اسے یہ سمجھا جائے کہ وہ عوام کی آواز ہے، اس پر عوام کے، اور یہ اس سے بھی آگے میں بتا دوں کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، غریب
عوام کا مسئلہ ہے, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے, یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے. پاکستان کی اشرفیہ کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو تو یہ ہے کہ اب گجرانوالہ میں بھی آپ کو پتا ہے کل پرسوں ایک سکینڈل میگا پکڑا گیا جس میں اربوں روپے کی کرپشن تھی. ان اشرافیہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میری اولادیں ہماری جو ہے وہ بیرون ممالک کی اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھیں, وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں انہیں لے کے دیے دبئی میں اور جو ہے یورپین ممالک امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں, اور وہ وہاں جا کے اپنی زندگیاں گزاریں. تو یہ جو پیٹرولیم لیوی پہ سب سے زیادہ جو فوکس ہے جو جماعت اسلامی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ ٹیکس ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. جو یہ پیٹرولیم لیوی ہے وہ ختم ہو تو اصل قیمت 225 لیٹر ہے جو کہ اس ٹائم 350 سے اوپر جو ہے پیٹرول کی قیمت جا رہی ہے. جی میں اس پہ تھوڑا سا ذرا اپنے ناظرین و سامعین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ حکومت کو لیوی لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. وہ اس لیے پیش آتی ہے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام میں جو اشرفیہ ہیں وہ بھی یہی لوگ ہیں جو منسٹر ہیں جن کی بڑی بڑی شوگر اور ملیں ہیں اور رائس ملیں ہیں اور ان کے پیٹرول کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ ہیں اور سپلائی کرتے ہیں اور بڑے بڑے جگیروں کے مالک ہے. ٹیکس بھی انہوں نے ہی دینا ہے. میرے آپ جیسے شریف آدمی کو ٹیکس سال کا کتنا آ جائے گا, اس غریب آدمی کو یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے ٹیکس حکومت نے کیا لے لینا ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹیکس نہیں دیتے شرفیہ, جب حکومت کے خزانے خالی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں سے عام عوام کی پیسے کیسے نکلوائے جائیں, وہ پھر اس پر پیٹرول لیوی لگا دیتے ہیں. یا دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ جا کے ورلڈ بینک سے یا IMF سے قرضہ مانگتے ہیں یا امریکہ کو اور دوسرے سعودی ممالک کو خلیجی کو کہتے ہیں ہمیں امداد دے. اب دونوں طرف جب امداد آتی ہے پھر بھی وہ کھا جاتے ہیں اور ٹیکس وہ نہیں دیتے, اور جو بوجھ ہے وہ کس پہ پڑتا ہے, غریب عوام کا. تو یہ جو AC/DC لگائے ہوئے ہیں آپ چیک کریں ان کا شاہانہ پروٹوکول. جو ایک AC آپ نے اور DC بٹھایا ہوا ہے جس کے پاس آپ نے اتنی بڑی آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے, اس کی مراد چیک کریں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے قیمتیں چیک کرنی ہے. وہ ایک بندے پچھلے دنوں بچہ گٹر میں گر کے فوت ہو گیا تو AC/DC صاحب کو جھڑکا گیا کہ آپ نے وہ بچہ کیوں نہیں دیکھا. بھائی اتنی بڑی گاڑی جس کے پاس ہوگی اس کا دماغ خراب ہے, وہ دیکھے گٹر میں کیا ہو رہا ہے. آپ پہلے جو افسران ہیں اسے زمین پر تو لائیں, وہ کوئی خلائی مخلوق بنے ہوئے ہیں. ان کے جو دفاتر ہیں ان میں AC 24 گھنٹے چلتے ہیں, ان کی گاڑیوں میں AC چلتے ہیں. تو مہنگائی تو خود بخود بڑھے گی. آپ جتنے بھی آفیسر لگاتے ہیں اس پہ چیک لگاتے ہیں اتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے. وہ AC/DC کو چلانے کے لیے اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فائدے اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑی سی رائے لیتے ہیں سلمان جی. اس میں آپ نے بہت ہی اچھا جو ناظرین و سامعین کے لیے ایشو آپ نے بتایا, سوال کیا. وہ یہ ہے کہ میں ایک بڑے مشہور پاکستان کے وہ ہے سوچنے والے جو فلاسفر ہیں ان کا مضمون پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جن بھی ممالک میں جو CSS کلاس موجود ہے نا وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوئی, کیونکہ CSS کلاس ان ممالک میں موجود ہے جہاں پر جو برٹش حکومت تھی اور وہاں انڈین سول سروسز بڑے صغیر میں تھی, اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں ان کا رول رہا, ساؤتھ افریقہ میں, ملیشیا میں اور دیگر ممالک میں, افریقن بھی بیچ میں آتے ہیں. وہاں پر آج تک جو وہی نظام شاہی جو ہے موجود ہے. ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے انگلش کا, اس میں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو وہ ان اداروں کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے. اب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر ہے وہ CPO لگا ہوا ہے. اب ایک MBBS ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ میں جائے گا جو اس نے ساری عمر پڑھی ہے تو وہاں بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے, یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں یا ڈاک کے ڈپارٹمنٹ میں یا فارن سروس میں جا کر یا DMG گروپ میں جا کر جو ہے وہ بہتر سروسز ادا کر سکتا ہے. اب جو بھی ہیڈ لگے ہوئے ہیں اداروں کے وہ ایک ٹیسٹ دے کے انگلش کا آئے ہیں لیکن ان کی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. جو اب ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے اداروں کے ہیڈ ان بندوں کو لگایا ہے جو اس پریکٹیکلی اس معاملے کو جانتے ہیں.
اب میں اگر فرض کرے سیکٹری جو ہیلتھ ہے وہ پچھلے دن ایک جسٹس صاحب کے پاس پیش بھی ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, انہوں نے پوچھا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, دونوں نے کہا کہ میڈیکلی تو آپ کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی وزیر پانی و بجلی سیکٹری جو اس کا ہے وہ اس کو تعلیم ہی نہیں ہے جو انرجی کے متعلق. تو اس وجہ سے ادارے جو ہے وہ فلاپ ہیں پاکستان میں, اور ان کو مراعات اتنی ہے کہ وہ دیکھا جائے, میں نے ایک دوست سے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نیا جو ہے وہ انچارج آیا, اس نے اپنے گھر میں لگی ہوئی ٹائلیں لاکھوں روپے کی جو ہے وہ ختم کر کے اسے ضائع کر کے نہیں لگوائی ہیں, اور فنڈ کا اس طرح بے درے گاڑیوں تیل اور گھروں اور ان کی مراعات اور عیاشیوں پر صرف فنڈ ختم ہو جاتے ہیں. ایک خبر تو میرے پاس بھی ہے جو ڈی سی صاحب نے لاسٹ جو میڈم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ آئی تھی ادھر انتظامات کا, وہ اس کے پاس جہاز تھا, تو اس نے ایک جو وہی کہہ لیں کہ ایک پراپرٹی ٹائکون تھا, اسے کہا جی آپ انتظامات آپ نے کرنے ہیں, تو وہاں سے سنا کہ کروڑوں روپے کی دیہڑی وہ ڈی سی صاحب لگائی ہے. تو جب یہ کروڑوں روپے عوام کے جائیں گے, ان کے جو ٹائکون ہے وہ خون تو لوگوں کا نچوڑنا ہے انہوں نے, تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ یہ جو آپ بیوروکریسی کے ذریعے جتنا مرضی نظام چلا لیں یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. جب تک اس کو آپ نچلے طبقے کو یعنی کہ یہ جو بلدیات کا ہے اس کو آپ امپاور نہیں کریں گے, کونسلر کو امپاور نہیں کریں گے, تب تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. جی سلمان جی, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل تو جو نیا ٹرینڈ چلا ہے نا وہ ہے ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام. آج کل کی جو بیوروکریسی ہے اور جو کہہ لیں کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو واسا کے دفاتر ہیں, جو سب سے زیادہ اب بارش کے بعد جو عام شہری جن سے جو ہے وہ پریشانی بنی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ پہنتے ہیں لانگ شوز اور ساتھ لیتے ہیں کیمرہ مین اور دو چار جو چونک ہے جن میں پانی کھڑے ہوئے وہاں جا کے پانی کے اندر کھڑے ہو کے تصویر کھچاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس دن کی ان کی کاروائی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, اب اگلے دن دیکھا جائے گا کیا ہوا یا کیا نہیں. اب معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ کرپشن کے حالات واقعات اتنے زیادہ ہیں جیسے آپ نے بتائے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا پرابلم ہے, اب بڑے بڑے جو میگا کرپشن سکینڈلز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ معاملات کو بریک بینی سے دیکھے, جس سے عام جو کہہ لیں کہ لوگ جو زندہ ہیں پاکستان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی بہتری آئے ان کے لیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس کو ویزے دے دیے جائیں تمام شہریوں کو, تو کوئی 2-4 ہزار بندے پاکستان میں بچے ہیں جن کی کوٹھی اور بڑے بڑے جن کے پلازے اور جہاز ہیں, ورنہ تو باقی سارے گئے ہمیں جس طرح چاہے, ہمیں عراق جانے کے لیے تیار ہے, ایران جانے کے لیے تیار ہے, مسقط جانے کے لیے تیار ہے, افغانستان جانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان سے کس طرح چلے تھے. چلے ناظرین دیکھتے ہیں یہ جو احتجاج ہے جماعت اسلامی کا کیا اس کا پیٹرولیم مصنوعات کو کم کروا سکے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے نظام بنائے کہ جو اشرافیہ ہے اس کی مراد کم ہو. اس کے لیے ایک منظم نظام ہونا چاہیے, بلدیات کی طرف جانا چاہیے, اپنا ایک بلدیاتی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کریں, اس سے کام لیں. یہ جو اتنے مہنگے آپ نے ACDC لگائے ہوئے ہیں, ہر ادارے کا جو سربراہ ہے اس کی مراد جو ہے کروڑوں میں ہے. یہی نہیں وہ صرف ادھر سے مراد لیتے ہیں, وہ جہاں سے وہ فیور ملتی ہے وہ لیتے ہیں رشوت کے نام پہ, یعنی کہ ہر طرح سے وہ کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں, جو جس سے خون پسینہ عوام کا ہی نچڑتا ہے. تو آنے والا وقت بتاتا ہے مہنگائی کم ہوگی, جو حکمران ہے وہ بہتری لاتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں. اللہ آپ کا میرا ساتھ.